بالکل تصوف کا معنی یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بڑا ان کا مقام تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تصوف کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات تھے کہ یار یہ تصوف کیا بلا ہے. وہ کہتے ہیں اتفاق سے میں سہارنپور سے گزر کے آگے جانا تھا مجھے، جہاں پروگرام تھا جلسے کا، لیکن گزرنا سہارنپور سے تھا. تو کہتے ہیں میں جب سہارنپور میں آیا مجھے خیال آ گیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پوچھ لوں. ان کی آپس میں بڑے تعلق بھی بڑا تھا، شاید قرابت بھی تھی. کہتے ہیں کہ حضرت پتہ نہیں کوئی کتاب لکھ رہے تھے، میں گیا سلام کیا. میں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور میں نے فلاں جگہ جلسے میں جانا ہے، اس کے جواب کے لیے آپ تیار رہیے گا، چونکہ میں عام جواب سے تو مطمئن نہیں ہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ مولوی کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تم سوال تو پوچھو. انہوں نے کہا یہ کہ تصوف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات. یہ ابتدا ہے تصوف کی. انتہا یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ انتہا ہے. ایسے بس میں ٹھپ ہو گیا. میں نے کہا حضرت باقی کیا پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تصوف کی ہے سب سے پہلے کہ نیت عمل کی ٹھیک ہو، کہ ہر چیز خالص اللہ کے لیے ہو، اور پھر ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو کم از کم یہ تو یقین کامل ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. بھائی یہی تصوف ہے. تصوف تو یہی کراتے ہیں نا کہ جو چیزیں جو ہیں وہ تیرے دل میں نقش ہو جائے. اسی لیے الایمان والاسلام والاحسان، اسی احسان کا نام تصوف ہے. اب تصوف آ گیا یونان والا، نعوذ باللہ، بس اللہ بچائے فتنوں سے. قبر پر اذان دینا جو ہے بالکل بدعت ہے. کل خوانی جو ہے بالکل بدعت ہے. جمعہ راتیں کرنا بالکل بدعت ہے. ویسے سارا مہینہ خیرات کرو، لیکن خود ٹھیکیدار نہ بنو گی. 7 جمعراتے ہیں، پھر 40واں ہے، پھر کل خوانیاں ہیں. ساتھ تمہیں بڑی ہمدردی ہے، پورا مہینہ خیرات کرتے رہو. خیرات سے تو کوئی نہیں روکتا. دل مقرر کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے.